واقعہ کربلا کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ 10 دن رو پیٹ کر تم چھٹی کرو۔ یہ اس لیے نہیں ہوا۔ یہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ۔ بھوکے پیاسے گرمی کے روزے آتے ہیں، 12 گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ تمہیں خبر ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاس کی شدت، پانی کا قطرہ نہیں، اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے شہید کا نام مسلم بن اوسج ہے، جو امام صاحب کے امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہے۔ مسلم بن اوسج اور ان کی طرف سے جو 2 پہلے قتل ہوئے، سالم اور یسار، ان کو قتل کرنے والے تھے عبید اللہ بن خمیر القلبی۔ ایک ابن زیاد کا غلام تھا، ایک ربی بن زیاد کا غلام تھا۔ وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خزیر اور خبیب بن مطہر نکلے۔ حسین علی مقام کے لشکر سے تو عمیر بن وہاب قلبی، وہ کوفے سے اٹھ کر آئے تھے، کوفے سے بیوی سمیت آئے تھے۔ بیوی کا نام ام وہاب حبشی تھا۔ کہنے لگے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے دے، میں اکیلا ان دونوں کو کافی، ان دونوں کو ہٹا دے۔ اور ننگے بدن تھے، ننگے بدن، جسم پر کچھ نہیں۔ کہا میں نے تو مرنا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے دیں، ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کی نیت کی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا اچھا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، جاؤ۔ تو اس اکیلے نے دونوں کم بختوں کو جہنم پہنچا دیا، سالم اور یسار۔ اور ان میں سے ایک آدمی بولا، اوئے یہ مرنے آئے ہیں، اگر اکیلے اکیلے لڑو گے تو تم سب کو مار دیں گے، ان پر اکٹھا حملہ کرو۔ پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید۔ ادھر سے مسلم بن اوسد جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی ہے۔ آپ کے لشکر میں ادھر ظہیر عمر القین یعنی دائیں جانے پر ذہین بن کین آیا، ایک چھوٹا جھنڈا بائیں طرف، حبیب بن مظاہر، ایک چھوٹا جھنڈا درمیان میں، آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا اور بڑا نشان تھا جو علامت تھا عباس بن علی کے درمیان میں تھا۔ 32 گھڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 گھڑ نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، ان کے گھوڑوں کو مارو۔ 500 تیر اندازوں نے اکٹھے ان کے گھوڑوں پر تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کر ختم ہو گئے، پھر سارے ہی پیدل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، ظہیر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ ہاں، اگرچہ 1439 سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی، لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کر بتایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھائی نماز کے لیے جنگ روکو۔ تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین ابن نویر، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا لعنت تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کے طفیل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی، اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو واپس آ کر کہنے لگا وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا۔ 7 بر اعظم کے ایمان والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، ہم نے نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ 6 بر اعظموں کے انسان کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی۔ 15-20 تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ پھر آدھوں نے جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جنگ کی، اور دوسروں نے جا کر نماز ادا کی۔ عصر سے پہلے سب جب گرنے لگے تو انہوں نے حضرت حسین کے کندھوں پر یوں ہاتھ مارا، گرتے گرتے آگے بڑھے، تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لیے کھڑا ہو، آگے بڑھ، آج تیری ملاقات کا دن ہے۔ آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، باپ علی سے ملے گا، چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے۔ ان اشعار کے ساتھ آپ نے اپنی جان اپنے اللہ کے سپرد کی۔ جب سارے جانثار ختم ہو گئے، اب اہل بیت کی باری آئی تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی اکبر نے تلوار اٹھائی، کہا ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جہاں ملو اپنے اجداد کے ساتھ تو بڑے حسین تھے۔ علی اکبر جس طرف گئے وہ آگے آگے کوفی اور پیچھے پیچھے، بس 1 اور 3000 کا کیا مقابلہ تھا۔ آخر خاک و خون میں لوٹائے گئے، تڑپ کے گرے تو پھر حسن کے بیٹے قاسم نے کہا چچا میں نہیں رہا۔ اس قافلے میں، اب حسینی قافلے میں، اہل البیت وہ 17 قتل ہوئے، ان میں سب سے حسین قاسم تھے، قاسم بن حسن۔ تو جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے تو انہوں نے کہا یا اما ہائے،
چچا تو حضرت حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس سے بجھتی شمع بھڑکتی ہے۔ اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک و خون میں لت پت تھے، تو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں۔ کہنے لگے، بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا۔ عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، علی کے بھائی، اپنے بھائی عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور حسین بن علی، 5 بھائی پہلے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل، یہ سب اہل بیت ہیں جن کے لاشوں کے انبار ہیں۔ اور آخر میں ایک بچہ 2 سال کا عبداللہ، آپ کو خواب کا خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح ظلم و ستم ڈھائے گا، تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو۔ آخری ملاقات بیٹے سے تو اس کو سینے سے لگایا، چوم کر بٹھایا۔ ابھی تقدیر کا کچھ امتحان باقی تھا۔ 2 سال کا بچہ شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموکل، اس نے تیر چلایا، یہاں آ کر لگا اور پار ہو گیا۔ بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی، یہاں امام علی مقام۔ ارے بھائیو، اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ رہی ہے، یہ منظر میں آج تک نہیں بھولا۔ ارے بھائیو، اس باپ کو سوچو جس کے سامنے 2 سال کے بچے کی گردن تیر پار ہو گیا ہو، اور پھر وہ خون، یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، میرے رب بس تو راضی ہو جا۔ اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زخموں سے چور تھے لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا۔ تو شمر آیا، بدبخت، کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تب ابو زہرہ بن شریک تمیمی نے پہلا بار سیدھا کیا، جو یہاں لگا شانے پر، تو اس سے آپ ڈولے تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، اس سے آپ گرے تو شمر نے کہا سر کاٹو، تو خولہ بن یزید آگے بڑھا، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا، اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کر سر اوپر چڑھا دیا، پھر خیموں کی طرف بڑھا تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی، تو علی ابن الحسین جن کو زین العابدین کا قصہ سنایا، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے، چھوڑ دیا جائے۔ تو خواتین، بچے، حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب بیوی رباب، آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میں کے چلے جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا۔ وہ بھی ساتھ تھیں، ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کر اتار دی گئیں۔ پھر ابن سعد نے کہا، 10 گھوڑ سوار آؤ حسین کے جسم پر گھوڑا دوڑا دیے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، جب قافلے کو گھسیٹ کر باہر لائے، لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پر چڑھے ہوئے تھے، سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین، وہ بھی نیزے پر چڑھا ہوا تھا۔